اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنہ دجال اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ دجال اہل ایمان کے ایمان کی سخت آزمائش ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا ہے، جو بھی نبی اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ دجال کی شدت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ میں رو رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا تھا اس لیے رو رہی تھی۔ تو مقام فکر ہے کہ جس فتنے کے ڈر سے حضرت عائشہ جیسی صدیقہ، صالحہ اور مومنہ عورت رو رہی ہیں، تو ہم بھلا کیسے اس سے غافل ہو سکتے ہیں؟ کس طرح بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟ تو دجال در حقیقت قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے بلکہ ایک نشانی ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو جب یہ ظاہر ہو جائیں گی، ان کے بعد دجال کا ظاہر ہونا، دجال کا ظہور، اس کی آمد یقینی ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ اس وقت مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہوئے گی، یعنی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس وقت دین اجنبی ہو جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، فحاشی پھیل جائے گی، لوگوں میں بخل آ جائے گا، مال اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اس وقت جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، یعنی کثرت سے زلزلے آئیں گے، اور بدکاری اس وقت عام ہو جائے گی۔ تو غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان چھوٹی نشانیوں کا ظہور اب ہر طرف ہمیں شدت سے نظر آتا ہے۔ گویا قیامت کی بس بڑی نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہیں، اور اس کے بعد دجال کا ظہور یقینی ہے۔ اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، جو حالات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اعمال صالحہ کو لازمی پکڑیں، کیونکہ جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے، اس سے ہوشیار کر دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اس وقت آئے گا جب لوگ اس کا ذکر کرنا بھول جائیں گے، اس کا چرچا جب زبانوں پہ نہیں رہے گا، اور ممبروں پر مسلمانوں میں جب اس کا ذکر جاتا رہے گا، یہ اس وقت برآمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میری اس بات کو خوب سمجھ لو، یاد کر لو اور عمل میں لاؤ، اور ایک دوسرے کو یہ باتیں پہنچاتے رہو۔ صالحین کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس سے ہوشیار کر دو، اور مکتب کے معلمین کو بھی کہہ دو کہ وہ دجال کے فتنے سے بچوں کو آگاہ کر دیں، اس سے متنبہ کر دیا کریں۔ تو ایک مسلمان کو اس کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ بس آئیے آج ہم بھی اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کو دجال کے متعلق اللہ کے نبی کے جو ارشادات ہیں وہ سناتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خطبے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر سنایا، اس سے ڈرایا اور اس سے بچنے کے لیے ہوشیار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا رچائی ہے، دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، تب سے زمین پر کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، سب نے اپنی اپنی امت کو اس سے خبردار کیا ہے، مگر یہ چیز ہم پر بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تو وہ تم ہی میں سے آئے گا۔ اب اگر وہ میری موجودگی میں آ گیا تو میں آپ ہی اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا، میرے بعد اس کا ظہور ہوا، تو ہر شخص اپنی اپنی طرف سے اس سے جھگڑ لے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں ہر مسلمان کے لیے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا، اور بہت تیز چلتا ہوا ہر طرف فساد مچائے گا، دائیں بائیں سب جگہ پھیل جائے گا۔ بس اے اللہ کے بندو،
ثابت قدم رہنا، محفوظ رہنا۔ آؤ میں تمہیں اس دجال کی ایک ایسی علامت بتلا دوں جو کسی نبی نے میری امت کو نہیں بتلائی، اپنی امت کو نہیں بتلائی۔ وہ پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ اس دعوے سے ترقی کرے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن میں تم سے کہہ جاتا ہوں کہ اس زندگی میں اللہ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس نقصان سے پاک ہے، وہ بلند اور بالا ہے، وہ کانا نہیں ہے۔ اور ایک نشان یہ بھی ہے کہ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے جو فتنے ہوں گے ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ دراصل اس کی دوزخ جنت ہے اور اس کی جنت دوزخ ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو ایسا موقع پڑ جائے کہ وہ اسے اپنی جہنم میں ڈالنا چاہے تو وہ اللہ کی جناب میں فریاد کرے اور سورہ کہف کے شروع کی 10 آیات پڑھے، تو وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے وہ آگ سلامتی والی بن گئی تھی۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو مجھ پہ ایمان لے آئے گا، مجھے اپنا رب مان لے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ تو لہٰذا اسی وقت 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں بنا کھڑے کر دیے جائیں گے اور کہیں گے کہ پیارے بچے اس کی بات مان لے، یہ تیرا رب ہے۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اسے ایک شخص پہ قابو دے دیا جائے گا، وہ اسے آرے سے چروا دے گا، ٹھیک 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میں نے اس بندے کو دوبارہ زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا کہ اس کے میرے سوا بھی اس کا کوئی اور رب ہے۔ تو اسی طرح ہوگا، وہ آدمی زندہ ہو جائے گا، وہ اسے اٹھائے گا، بٹھائے گا اور کہے گا کہ بتلا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے رب اللہ ہے اور تو دجال ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ واللہ اس وقت جتنا یقین مجھے تیرے دجال ہونے کا ہے اس سے پہلے اتنا نہ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق فرمایا کہ لوگوں، میری امت میں سب سے بلند درجے والا جنتی یہی ہے۔ اسے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے، لیکن جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کا یہ خیال دور ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دجال کے زبردست فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اور اس کے حکم سے زمین سے پیداوار نکلے گی۔ اس کا ایک اور فتنہ بھی سن لو، وہ یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے والوں کے پاس جائے گا، وہ اسے نہیں مانیں گے، اس سے کے ماننے سے انکار کریں گے تو ان کے تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا فتنہ یہ بھی ہے کہ جو قبیلہ اس کی خدائی کو مان لے گا، اس کی خدائی کو تسلیم کر لے گا، اس کو اپنا رب مان لے گا، یہ حکم دے گا کہ آسمان ان پر بارش برسائے اور زمین اپنی پیداوار بھی ان کے لیے اگائے۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوگا، جب ان کے جانور شام کو چر چک کر واپس آئیں گے تو خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ دجال اپنے انہی ہتھ کنڈوں کے ساتھ ساری زمین میں پھرتا پھرے گا۔ ہاں، حرمین شریفین مکہ مدینہ میں اس کا گزر نہیں ہوگا۔ اس کے جس راستے پر جائے گا وہاں ننگی شمشیر والے فرشتوں کو چوکیدار پائے گا۔ آخر عاجز آ کر مدینہ شریف کے باہر سرخ پہاڑیوں کے پاس، جہاں سخت اور شور زمین ختم ہوتی ہے، اپنا پڑاؤ ڈال دے گا۔ اس وقت مدینہ شریف میں 3 زلزلے آئیں گے۔ اس سے ڈر کر جتنے بھی یہاں منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی سب بھاگ کھڑے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ تو جس طرح لوہے کے میل کچیل کو بھٹی علیحدہ کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ بھی ان گندے لوگوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور اس دن کا نام یوم الخلاص پڑ جائے گا، یعنی صفائی ستھرائی کا دن، تمیز کا دن۔ یہ سن کر حضرت شریک رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس دن بہت ہی کم تعداد میں ہوں گے اور ان کی اکثریت بیت المقدس میں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ان کا امام ایک نہایت دیندار صالح شخص ہوگا۔ ان کا یہ امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے، یہ امام پیچھے کی طرف سرکنے لگیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ لیکن آپ ان کے دونوں مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ نہیں، تم ہی آگے بڑھ کر امامت کراؤ، کیونکہ تکبیر تمہارے لیے ہی کہی گئی ہے۔ چنانچہ نماز وہی پڑھائیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ شہر کا پھاٹک کھول دو، تو لہٰذا اسے کھول دیا جائے گا۔ ادھر مسیح دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے پڑا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک فوجی سنہرے ہتھیاروں سے آراستہ ہوگا۔ جب دجال کی نگاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں گی تو وہ گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ کے دشمن، میرے ہاتھ سے تیرا قتل مقدر ہو چکا ہے، اور ایک وار میرا تجھ پر پڑنا یقینی ہے، ضروری ہے۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مشرقی باب لد کے پاس اسے جا پکڑیں گے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اب یہودیوں کو شکست ہوگی، وہ بھاگیں گے اور ادھر ادھر چھپنے لگیں گے، مگر جس درخت اور پتھر اور دیوار کے پیچھے وہ چھپیں گے اسی کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا، اور وہ بلند آواز سے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان بندے، یہ ہے یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہے، آ اور اس کو قتل کر دے۔ ہاں، ببول کا درخت نہیں بتلائے گا، یہ درخت یہودیوں کا درخت ہے۔ تو فتنہ دجال ایک بہت زبردست فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، آمین۔ ہمارے پیارے نبی رہبر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ اعمال بتلائے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک نماز میں تشہد کے آخر میں یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھنا بھی شامل ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے، ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور کہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنہ زندگی اور موت سے، اور دجال کے فتنے سے۔ اللہ پاک ہمیں اور قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو اس فتنہ عظیم سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔